پاکستان میں ہر سال 4,45,000 اسٹوڈنٹس یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے مارکیٹ میں اور اس سے مسائل بڑھ رہے ہیں، کم تو نہیں ہو رہے. ہمیں اس کے اوپر سوچنا بڑا ضروری ہے. لاکھوں اسٹوڈنٹس ہی ان ایمپلائڈ. جو جابس دینی ہیں وہ دو سیکٹرز میں دینی ہوتی ہیں. ایک آپ کا گورنمنٹ سیکٹر ہے اور ایک آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے. جو یونیورسٹی کے 4 سے 5 سال ہوتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کے، وہ کس طرح اس کو بگاڑ سکتے ہیں یا نکھار سکتے ہیں؟ یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. جو پاکستانی یونیورسٹیز ہیں ان کا معیار عالمی سطح کا ہے یا ابھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ آپ ایگزامینیشن سسٹم کے اوپر نظر دوڑائیں اور آپ اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں اور جو مصیبتیں پریشانیاں جو پریشر ہوتے ہیں آپ ان کے اوپر نظر دوڑائیں. آپ کو جواب تو مل جائے گا میرے خیال میں. ساؤتھ پنجاب میں 1994 میں انجینئرنگ ایجوکیشن میں نے آپ کی شروع کی. پاکستانی یونیورسٹی نظام میں اس کو تبدیل کرنا چاہیے. یار یہ جو ایک چیز ہے نا، یہ اگر ٹھیک ہو جائے تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. وہ کون سی چیز؟ گورنمنٹ پیسہ فنڈنگ بند کرے، نمبر 1. نمبر 2، لڑکوں کی فیس بڑھانے کے اوپر پابندی لگا دیں تاکہ بچے سفر نہ ہوں. اور نمبر 3 جو ایویلیویشن ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق کسی ایجنسی سے آپ کروا دیں. ڈیئر ویورز، منظر بھوپالی کا ایک شعر ہے کہ موت سے جو ڈر جاؤ زندگی نہیں ملتی، جب بھی جیتنا چاہو کشتیاں جلا دینا، در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں، بیلچے اٹھا لینا ڈگریاں جلا دینا. یہ شعر انہوں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا، لیکن یہ شعر آج بھی ریلیونٹ ہے کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال 4,45,000 اسٹوڈنٹس یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے مارکیٹ میں آتے ہیں. لیکن دوسری رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 15 سے 24 سال کی جو ایج بریکٹ ہے، اس میں جو ان امپلائمنٹ کی ریشو ہے وہ 12% سے زائد ہے، اور 24 سے 35 سال کی جو ایج بریکٹ ہے اس میں ان امپلائمنٹ کی جو پرسنٹیج ہے وہ 8% سے زائد ہے. تو سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اتنا زیادہ گیپ کیوں ہے؟ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں اسٹوڈنٹس مارکیٹ میں آ رہے ہیں، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں اسٹوڈنٹس ہی ان امپلائڈ ہیں. آج اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک موضوع پرسنالٹی موجود ہے. آپ نے 12 سال ایز اے وی سی وائس چانسلر NFC یونیورسٹی ملتان میں فرائض اپنے سر انجام دیے. آپ نے یونیورسٹی آف میری لینڈ USA سے اپنی PhD کمپلیٹ کی. اس کے بعد 2012 سے لے کے 2024 تک آپ نے NFC یونیورسٹی ملتان میں بطور VC اپنے فرائض سر انجام دیے. آپ کو صدر عارف علوی کی جانب سے PEC ایکسیلنس ایوارڈ بھی ملا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اختر علی کالبو صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور ایک ایسے ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہا جو بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے جو پریورٹی نہیں ہے اس وقت ڈسکس کرنے کی، لیکن آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا اور مجھے خوشی ہے آپ سے مل کے اور آپ کے ساتھ بات کریں. تھینک یو سر. شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اچھا، جیسے کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ یونیورسٹی گریجویٹس تو بہت زیادہ ہیں، بڑھتی جا رہی ہے تعداد، لیکن ان امپلائمنٹ بھی اس کے ساتھ ہی بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ کے نزدیک کیا ایسی وجہ ہے کہ اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس مارکیٹ میں تو آ رہے ہیں لیکن آگے ان امپلائمنٹ ہے، جابس نہیں ہیں؟ ظاہر یہ ہے کہ جو جابس دینی ہے وہ دو سیکٹرز میں دینی ہوتی ہیں. ایک آپ کا گورنمنٹ سیکٹر ہے اور ایک آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے، اور ایک سیلف امپلائمنٹ بھی ہے جو تیسری اس وقت چل رہی ہے. جی. ان تینوں کو اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ جو امپلائمنٹ ہے اس میں آپ دیکھیں ڈاؤن سائزنگ کے اوپر آج کل کام ہو رہے ہیں اور لوگ بجائے جابس لینے کے وہاں سے جاب سے نکالے جا رہے ہیں. پھر آپ آ جائیں پرائیویٹ سیکٹر میں. پرائیویٹ سیکٹر کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. انویسٹر اور جو انویسٹمنٹ ہماری ہے پاکستان کی کتنی ملک کے اندر ہو رہی ہے ہمارے شہریوں کی طرف سے اور کتنی ملک سے باہر جا رہی ہے، یہ بھی ڈیٹا لینا بڑا ضروری ہے. جی. اور سیلف امپلائمنٹ کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، مثال کے طور پر فائنانسز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو درکار ہوتی ہیں، وہ کتنی اویلیبل ہیں. اگر آج ایک آدمی خود اپنی یعنی سیلف امپلائمنٹ کے اوپر بلیو کرے اور کام کرنا چاہے تو اس کے لیے کتنے مسائل اور کتنے رائے ان کے لیے ہمیں کھلی رکھی ہیں. تو اگر ان تینوں چیزوں کو دیکھیں تو میرے خیال میں جواب تو آپ کو مل گیا ہوگا کہ حالات کیا ہیں. بالکل، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ گریجویٹ ہو کے اچھے سبجیکٹس میں ٹاپ میرٹ والے سبجیکٹس میں فارغ ہو کے باہر آ رہے ہیں، لیکن وہ نوجوان فارغ پھر رہے ہیں اور اس سے مسائل بڑھ رہے ہیں، کم تو نہیں ہو رہے. ہمیں اس کے اوپر سوچنا بڑا ضروری ہے کہ ان نوجوانوں کی سروسز کو کس طرح یوٹیلائز کیا جائے کہ وہ ایک اچھے
پاکستانی شہری بن سکے اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اچھا، آپ 12 سال آپ نے ایز اے وائس چانسلر NFC یونیورسٹی ملتان میں اپنے جو تھی اس کو دیکھا، تو کئی اسٹوڈنٹس آپ کے ہاتھوں سے گریجویٹ ہوئے، پاس آؤٹ ہوئے، آپ نے یونیورسٹی کے نظام کو بہت قریب سے دیکھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یونیورسٹی کے 4 سے 5 سال ہوتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کے، وہ کس طرح اس کو بگاڑ سکتے ہیں یا نکھار سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو زمینی حقائق ہیں وہ بے شک مختلف ہوں، لیکن جو ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے، یا ہمارا جو ضمیر ہے ہمیں کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ بچوں کے، جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کے والدین ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو بچوں کا تعلق 2 جگہ پہ پڑ رہا ہے اس وقت، ایک ٹیچرز کے ساتھ ان کا جو ملنا بیٹھنا اٹھنا، تربیت کا جو پہلو ہے اور تعلیم کا پہلو ہے، اور دوسرا ان کے والدین کے ساتھ۔ اب آپ یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا کہ 4-5 سال جو ہوتے ہیں ان میں بگڑ بھی جاتے ہیں اور اچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، جو انتظام میں بیٹھی ہے اس کی کیا نیت ہے، اس کے والدین اپنے بچوں کے لیے کتنا ٹائم دے پاتے ہیں، اور جو ٹیچرز پڑھانے والے ہیں ان کا رویہ ہے۔ ان سب چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میرا کم از کم میری 18 سال یونیورسٹی میں میری جاب ہے، وہاں پہ میں ایز اے ڈین بھی رہا 6 سال، پرنسپل رہا انجینئرنگ کالج کا 14 سال، وارڈن بھی رہا، سنڈیکیٹ کا الیکٹڈ ممبر بھی رہا، پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی رہا، یعنی الحمدللہ چیئرمین ریسرچ کمیٹی بھی رہا، چیئرمین لائبریری کمیٹی بھی رہا۔ کوئی ایسا ہوتا نہیں تھا جو میں نے وہاں پہ کام نہ کیا ہو۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو 2 چیزیں رکھا، ایک تو ان کے اوپر آپ گہری نظر رکھیں، اور یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ یہ ہمارے فرائض میں نہیں ہے کہ ہم نے لیکچر دیا اور گھروں پہ چلے گئے، بالکل نہیں ہے۔ ہمارے فرائض میں جب بچہ اسکول کے یا کالج کے یا یونیورسٹی کے گیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہ ہماری ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ اس بچے کو ہم دعات باز کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو والدین ہیں، والدین کا بھی کچھ مجھے گلا ہے والدین سے بھی، وہ بچوں کو ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جب انہوں نے سن لیا کہ صبح اٹھ کے بچہ یونیورسٹی چلا گیا تو وہ بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر سے جو بوجھ ہے وہ اتر گیا۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ والدین کو متواتر بچوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور جو انتظامیہ ہے اور جو آپ کا ٹیچرز ہیں ان کو نظر رکھنی چاہیے، اور ان کی آپس میں ملاقاتیں، مل بیٹھنا، ڈسکس کرنا انڈیویجول لیول کے اوپر ہر بچے کے معاملے میں، کیونکہ ہم نے وہاں پہ ہر قسم کے بچے آتے ہیں، بالکل ہر ماحول کے بچے آتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، بگڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں، سلجھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے چھوٹی سی اسٹیپ اپنے ہاتھ پہ رکھنی ہوتی ہے اور ان بچوں کو صحیح راستے پہ لے کے جانا ہوتا ہے۔ ہم نے ان کو پنش نہیں کرنا ہوتا، ہم نے ان کو اچھا انسان بنانا ہوتا ہے۔ اور میرے ماشاءاللہ ایسے تجربے ہیں کہ بڑے بڑے بگڑے ہوئے لوگ ہیں لیکن انشاءاللہ اچھے انسان بن کے نکلے۔ یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو اسکول یا کالج لیول تک نظر ہوتی ہے وہ یونیورسٹی لیول پہ بھی رہنی چاہیے، یونیورسٹی لیول کی وہاں پہ تو اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ کالج لیول کے بعد یونیورسٹی میں چلے گئے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں یہ نظر نہیں ہونی چاہیے، کہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ کیا میں پسند کروں کہ میرا بچہ یونیورسٹی جا کے اور غلط ماحول میں پڑھے؟ بالکل۔ جب میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو بینگ ٹیچر میرا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی میرے بچے ہیں، میرے پاس آئے ہوئے ہیں، پیرنٹس نے اس ادارے کے اوپر ٹرسٹ کیا ہوا ہے، میرے اوپر ٹرسٹ کیا ہوا ہے، انتظامیہ کے اوپر ٹرسٹ کیا ہوا ہے، تو میں تو بڑا مانیٹر کرتا تھا۔ آج میرا بیٹا ہے بہت بی ایل یونیورسٹی تھی یا NFC تھی، اور انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو بہت کم شکایت ملتی ہوں گی۔ اچھا، آپ جب VC تھے تو باقی یونیورسٹیز کے VC سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہوں گی، باقی یونیورسٹیز کے نظام کو بھی آپ نے قریب سے دیکھا ہوگا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستانی یونیورسٹیز ہیں ان کا معیار عالمی سطح کا ہے یا ابھی امپرومنٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ میں نے کل سے بات کی ہے تو زیادہ مناسب ہے۔ بالکل۔ مجھے یہ بتائیں، جو ایک ٹیچر ہے یا جو ایک وائس چانسلر ہے یا جو ایک ڈین ہے، ہیڈ ہے، یا جو ایڈمنسٹریشن کا سٹاف ہے، ہمارے ملک کا کیا ماحول ہے؟ آپ اگر ملک کے ماحول کے اوپر آپ نظر رکھیں تو رکھنے کے بعد آپ کو بڑا واضح سوال کا جواب مل جائے گا کہ بھائی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا کر پا رہے ہیں، کیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم خود مطمئن ہیں؟ اگر ہم خود مطمئن ہیں، میں مطمئن ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے، تو میرے خیال میں جواب تو مجھے خود ہی مل جاتا ہے۔ آپ ایگزامینیشن سسٹم کے اوپر نظر دوڑائیں اور آپ اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں، اور جو مصیبتیں، پریشانیاں، جو پریشر ہوتے ہیں آپ ان کے اوپر نظر دوڑائیں، آپ کو جواب تو مل جائے گا میرے خیال میں۔
انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اگر آپ نے رکھنا ہے تو پھر آپ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ والے کام بھی کرنے ہوں گے. اگر میں فون کر کے کسی کے نمبر بڑھوا دوں اور کم کر دوں تو کون سا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ بلکہ بدنامی ہو رہی ہے. میں تو یہ کہوں گا اب کہ آپ اس کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ، ہاں ہمارے بچے وہ ڈاؤٹ جو ہمارے بچے خود پڑھتے ہیں، پڑھنے والے ہوتے ہیں اور تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں، وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کسی سے بھی کم نہیں. لیکن جو اکثریت ہوتی ہے ہماری اور جس طریقے سے ہمارا ماحول بنا ہوا ہے وہ میرے خیال میں دنیا کے مقابلے میں ہم بہت پیچھے ہیں. اچھا، پاکستانی یونیورسٹیز کے نظام میں آپ کے نزدیک کون سی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہونی چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس بھی اچھے اور پروڈکٹیو اسٹوڈنٹس مارکیٹ میں آئیں اور ہماری یونیورسٹیز ٹاپ لیول پہ کمپیٹ بھی کر سکیں؟ کون سی تبدیلیاں ہیں جو ہونی چاہیے؟ آپ کی ہر چیز جو ہے نا وہ جا کے اینڈ پروڈکٹ کے اوپر آتا ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس بہت اچھی بلڈنگز ہیں، بہت اچھی ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز ہیں، ہر طرح کی سہولیات ہیں وہاں پہ، اور جو اینڈ پروڈکٹ ہے آپ کا وہ اچھا نہیں ہے، تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی ہر چیز رائے بالکل ٹھیک ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے بنائی ہوئی باڈیز، مثال کے طور پہ انجینئرنگ کونسل آتی ہے ہر سال، ایک ڈپارٹمنٹ کو وزٹ کرتی ہے کہ سول انجینئرنگ میں یہ کوتاہی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ کوتاہی ہے، اور جو پیچھے جو کچھ ہوتا ہے سین کے بیک سائڈ کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. اب مجھ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا اپنی پاورز کو مس یوز کرنے کے لیے، لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے؟ یہ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے ایگزامننگ باڈیز اس وقت موجود ہیں اور ان وہ خود ذمہ دار ہیں، وہ مانیٹرنگ بھی خود کریں گے. جب وہ ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں وہ جس کو پاس کر دیں آپ پاس کر دیں، وہ اے گریڈ دے دیں آپ اس کو اے گریڈ دے دیں. میرے خیال میں ایویلیوشن ہمارے ہاتھ، ہم اس لائق نہیں ہیں، نہ ہمارے ہاتھ میں یہ ایویلیوشن ہونے چاہیے بچوں کی. جب ایویلیوشن ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گی اور ہم کوئی پراپر باڈی لے کے آ جائیں گے تو میرے خیال میں نظام بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ بچوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ہمارا شارٹ کٹ اب ختم ہو گیا راستہ. ہمیں ایگزامننگ باڈی ہماری کوئی دور بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بڑا فری سسٹم ہے، فیئر سسٹم ہے، اور ہمیں کچھ نہیں وہاں سے حاصل ہوگا. اسٹوڈنٹس کی ڈپینڈنسی ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ بہتری آ جائے گی. اچھا، آپ جب یونیورسٹی کے وی سی تھے تو آپ نے اپنے دور میں کیا کچھ اپنی یونیورسٹیز کے لیے کیا، یا آپ نے اپنی یونیورسٹی کے لیے باقیوں سے ہٹ کر کیا کیا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے جی. میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ میں ایجوکیشن میں کیسے آیا. جی، یہ بڑا بیسک سوال ہے کہ ایم ایس سی کی، امریکہ سے پی ایچ ڈی کی، کیرکوٹ کے نیس پارک جیسے ادارے میں وہاں پہ جوائننگ دی ہوئی تھی، جاب کر رہا تھا، میں کیسے آیا. اب ایک ایونٹ آتا ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا. میری چونکہ اسپیشلائزیشن ہائی ویز اور رن ویز تھی، جیو ٹیکنیکل تھی، سوائل ریلیٹڈ پرابلم ایک ہی چیز ہے، فاؤنڈیشنز آ جاتی ہیں، ڈیمز آ جاتے ہیں. تو وہاں پہ مجھے جو جی ایم صاحب تھے، مجھے انہوں نے بھیجا کہ آپ جا کے وہ ٹیک رہے تھے. 1500 کے قریب انجینئر سے اچھا، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے. اب وہاں پہ ہمارے جی ایم صاحب کھڑے ہو کے، این ایچ اے کے جی ایم بہت بڑی پوزیشن ہے، بہت بڑی عزت والی پوزیشن ہے، یعنی چیف انجینئر سے بھی اوپر ہوتے ہیں. انہوں نے ایک ایسی بات کی، ہمارے یہاں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اسٹیج کنسٹرکشن کی، ان کا اس کے بارے میں کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں تھا. میں وہاں سے واپس آیا، میں نے اپنے جی ایم صاحب کو ملا، میں نے یہ گڈ بائی کہتے کیا ہوا، ہم نے تو آپ کو بھیجا تھا کہ آپ خوش ہو کے آئے کہ ہمیں کہیں گے کہ آپ نے بڑی عزت ہے. میں نے کہا سب کچھ ہوتی ہے. پھر ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں میں ایجوکیشن میں جاؤں گا تاکہ میں گراس روٹ لیول کے اوپر بچوں کو تیار کروں. تو الحمدللہ وہاں پہ آیا میں، اور پہلا جو ساؤتھ پنجاب میں انجینئرنگ ایجوکیشن، بی ایس سی انجینئرنگ ایجوکیشن ہے، وہ میں نے آ کے شروع کی تھی پراوینس کی یونیورسٹی میں. اب الحمدللہ وہاں پہ 2 انجینئرنگ، ٹیکسٹائل کالج وہاں پہ ہے، انجینئرنگ کالج وہاں پہ ہے، آئی ایم ایس مٹیریل سائنس کا وہ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے، وہ وہاں پہ ہے. آپ کا این ایف سی 4 ڈپارٹمنٹ تھے، جب میں وی سی بنا تو 4 سے وہاں پہ 36 ڈپارٹمنٹ ہو گئے. میں آپ کا میاں نواز شریف انجینئرنگ یونیورسٹی بن گئی ہے. تو بہت سارے لوگ دانے کہنے کا مقصد یہ کہ ساؤتھ پنجاب میں 1994 میں انجینئرنگ ایجوکیشن میں نے آپ کی شروع کی تھی، اور اس کے بعد وہ سلسلہ چل پڑا. وہ سلسلہ چل پڑا. اور جو آپ نے کہا کہ میرا کام دوسروں سے کیسے مختلف ہے، ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ میٹنگ تھی صدر ہاؤس میں علوی صاحب کے پاس. تو علوی صاحب نے سب لوگوں کو کہا، وائس چانسلر کو، کہ 2 منٹ 5 منٹ آپ لوگ اپنی اپنی بات کر لیں. تو سب لوگوں نے بات کی اپنی اپنی، اور سب نے فنڈ مانگے.
اور ایف ٹی سی کو آپ کو پتہ ہے سالانہ 60 سے 70 ارب لاکھ روپے ملتے ہیں جی اور وہ پھر مختلف یونیورسٹیوں کو دیتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا جی مجھے فنڈز نہیں چاہیے, میں تو 5 کروڑ کا چیک لے کے آیا ہوں, یہ آپ کے جو کرونا کے دور میں جو آپ ڈیفیکلٹیز ہماری قوم فیس کر رہی ہے, وہ انہوں نے چیک لے کے پھر مجھے واپس کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں, یہ آپ اپنے ادارے کے اوپر لگائیں. اور پھر انہوں نے تقریر میں کہا, انہوں نے کہا جی سب وائس چانسلر نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں اور ایک وائس چانسلر اپنے خرچے خود اٹھا رہا ہے. 4 ڈپارٹمنٹ سے 34 ڈپارٹمنٹ بھی اسٹاف نے بنائے ہیں, ہر طرح کی فیسلٹی بھی اسٹوڈنٹ کو دی ہے, اور پیسے مجھے بھی دینے آئے ہیں, اور گورنمنٹ سے پیسہ بھی نہیں لیا, فیس بھی نہیں بڑھائی, اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ فیس جو ایک 10% ہمارا قانون تھا کہ ہر سال آپ نے 10% فیس بڑھانی ہے. جب میں وائس چانسلر بنا تو میں نے کہا اگر میں نے اس کو ختم نہ کیا تو پھر تو میں کوئی کام والی بات نہیں ہے. میں نے اس کو آتے ہی ختم کیا, سنڈیکیٹ سے کروایا کیونکہ ان کی اتھارٹی ہوتی ہے, اور 12 سال میں وہی فیس رہی جو پہلے سال میں تھی 2012 میں, فیس نہیں بڑھائی. اور پھر اس کے بعد دیکھیں آپ, کام تو بہت سارے کیے لیکن چونکہ ٹائم آپ کا بڑا ہوتا ہے تو میں اسی حساب سے اس کو مینیج کرتا ہوں. 40 کی ہمارے کلاس ہوتی ہے, 40 کی کلاس میں 6 لڑکوں کو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ سے پیسہ بھی نہیں لے رہے. 3 میرٹ والے اور 3 آپ کے اسٹوڈنٹ وہ ہیں جو نیڈی ہیں. ایک بچہ ہے میرٹ نہیں بنتا لیکن پیچھے سے غریب گھر کا ہے, ٹھیک ہے, ان کو بھی دیتے ہیں. اب 40 کی کلاس میں 6 کو تو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں, باقی 34 کی فیس وہ بھی ہم نے 12 سال نہیں بڑھائی. اور وہی جو ریزرو ہمارے پاس تھے یا ایسٹ سے ہمارے پاس, ان کو بڑھا کے جب میں گیا تھا تو اس وقت وہاں پہ تھے ٹوٹل 98 کروڑ روپے کے ریزروز اور ایسٹس سے, بلڈنگس کی قیمت زمین چھوڑ جی اور جو روپے بینکوں میں پڑے ہوئے تھے. جب میں آیا ہوں تو اس وقت جو مارکیٹ ویلیو تھی ان ایسٹس کی, وہ اور جو ریزرو پڑے ہوئے تھے وہ 200 اور 3 کروڑ روپے تھے, 2 ملین 2 ارب اور 3 کروڑ. اور اگر وہ تھی مارکیٹ, وہ تھی بک ویلیو, اگر ہم مارکیٹ ویلیو میں لیتے تو وہ 2 ارب نہیں تھا, وہ آج وہ بلڈنگ 7 ارب میں بنتی ہے. تو الحمدللہ گورنمنٹ سے بھی کچھ نہیں لیا. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ملازمین تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹے بڑے کنٹریکٹ جو ڈیلی ویجز کی پاکستان کے کسی جگہ پہ آپ بتا دیں گورنمنٹ کے رولز میں میڈیکل فیسلٹی ان کے لیے ہے نہیں. ڈیلی ویجز اور کنٹریکٹ والوں کو میڈیکل فیسلٹی نہیں دی جاتی. اب میں نے اس کو حوالہ بھی دیا آپ کو, تو میں نے جو پنجاب سوشل جو آپ کا ہے کون سا ادارہ ہے, سوشل ویلفیئر, میں نے ان کے ساتھ بات کی. میں نے کہا یار یہ ہماری آپ یوں سمجھیں کہ لیبر کلاس جیسا آئی, تو ایک ساتھ مذاکرات کیے, ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا. تو ہر ملازم کو 1500 روپے یونیورسٹی نے تنخواہ کے علاوہ ہر مہینے ان کو دیا. ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ, ڈیلی ویجز کو بھی اور کانٹریکٹ والوں کو بھی 1500 روپے پر ملازم, جس کا سالانہ 50 لاکھ بنتا تھا, میں نے ان کو دیا. اور وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جا رہا ہے, گورنمنٹ یونیورسٹی ہمارے سے جا کے گورنمنٹ کے خزانے میں جا رہا ہے. اور انہوں نے ان کا ہاسپٹل بنا ہوا تھا یہاں پہ, جو سوشل ویلفیئر پہ ایک ہاسپٹل, کافی اچھا ہاسپٹل ہے, زیادہ علاج وہ وہاں پہ کرتے تھے. اور ان کے پینل کے اوپر مختار شیخ والا ہاسپٹل بھی تھا. اب مختار شیخ ہاسپٹل ان کے پینل کے اوپر تھا. اگر ہمارا کوئی ملازم, اس کا 5 لاکھ کا خرچہ ہے, کوئی آپریشن ہے, تو اس کو 20% دینے ہوتے تھے. لاکھ روپیہ دے کے اور 4 لاکھ کی رعایت ہو جاتی تھی اسی پیکیج کے تحت. ٹھیک ہے جی. اب وہ ڈیلی والے اتنے خوش تھے بیچارے, ان کے مریض سے کوئی کچھ سے یعنی پتا, لیکن اس کو میں نے پراپر باڈی سے سنڈیکیٹ سے اپروو کروایا. بڑی کوشش کیجیے کہ اسی طرح اس قانونی چیز کو غیر قانونی سے سپورٹ دی جائے, لیکن وہ کیسے تصور ہوگا, باڈی نے کیا ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرنے کو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو پریورٹیز ہیں کچھ اور ہیں. جب تک وہ چینج نہیں ہوں گی تو اس وقت تک معاملات سیدھے نہیں ہوں گے. اب 4 ڈپارٹمنٹ سے 34 ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا, اس کی بلڈنگ بھی بنانی ہے, اس کی لیب بھی بنانی ہے, آپ نے اس کے لیے ٹرانسپورٹ سسٹم کو بھی انہانس کرنا ہے. ہاں سولر سارے یونیورسٹی میں سولر لگوایا اپنے بچت سے, یونیورسٹی کی بچت سے. اور سولر جو ہے, جو ہمارا 40 لاکھ روپے مہینے کا بل آتا تھا, وولٹا ہمیں پلس میں تو 4 لاکھ روپے مل رہا. یعنی ہمیشہ آپ نظام چلاتے ہیں خرچوں کو کم کر کے, آمدنی کو بڑھا کے. جب خرچے آپ ریڈیوس کریں گے اور آمدنی کو انہانس کریں گے تو گیپ بڑھ جائے گا, اور آپ کی جو سرپلس ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. میں گھر میں بھی یہی کرتا ہوں. اب میں آپ دیکھیں
سارے سولر کروائے ہیں. اب میں دیکھ رہا تھا فلاں گھر کا میٹر اس کا بل زیادہ آ رہا ہے, تو میں نے اس کے اوپر میں نے کہا ایکسٹرابلیٹی آپ کروا دیں تاکہ اس کا بل 0 پہ چلا جائے. تو کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن نیت ہونی چاہیے. یعنی آپ نے نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے مختلف چیزیں کی بلکہ آپ اپنے اسٹاف کو, آپ کے جو ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹس کے ملازمین تھے ان کو بھی آپ نے اکوموڈیٹ ان کو بھی کی, بہت زبردست. ان کو بھی. اچھا, چونکہ یہ تو آپ کی اپنی اچیومنٹس ہیں جو آپ نے اپنے لیے کی ہیں, لیکن اگر کوئی ایک چیز میں آپ سے پوچھوں کہ آپ پاکستانی یونیورسٹی نظام میں اس کو تبدیل کرنا چاہیں, یا یہ جو ایک چیز ہے نا یہ اگر ٹھیک ہو جائے تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں, وہ کون سی چیز ہوگی؟ وہ ایک چیز نہیں, 2 چیزیں. ٹھیک ہے بتائیں. ایک تو ان کو پیسہ دینا بند کر دیں آپ, سب سے پہلی بات. اچھا, گورنمنٹ ان کو پیسہ دینا بند کر دیں, دیکھتا ہوں پھر کیسے چلاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ فیس بڑھانے کے اوپر پابندی لگا دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, یہ 2 کام آپ کر دیں. اور تیسرے نمبر کی اس کی جو ایویلیویشن ہے لڑکوں کی وہ آپ کسی انٹرنیشنل ایجنسی سے کروا لیں. یہ 3 کام کر دیں آپ کو کچھ ضرورت نہیں اور کرنے کی. یعنی اسٹوڈنٹس کی ڈیپینڈنسی جس کچھ بھی ضرورت نہیں, کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. یہ کام آپ کر, اگر گورنمنٹ پیسے نہیں دے گی اور یہ یونیورسٹی فیس وغیرہ نہیں بڑھائے گی تو پھر سسٹم کیسے چلے گا؟ میں نے چلایا, میں نے کیسے چلایا, میں نے بھی تو چلایا. شاہ خرچیاں کم کرنی پڑیں گی, شاہ خرچیاں کم کرنی پڑیں گی, شاہ خرچیاں کم کرنی پڑیں گی. شاہ خرچے ضرورت کم نہیں کی, جو ضرورت مند ہیں ان کا پیسہ میں نے نہیں روکا. یعنی ہر عیدی کے اوپر ڈیلی ویجز سے لے کے بڑے سے بڑے آفیسرز تک ان کو تنخواہ کے برابر میں نے بونس دیے ہر عیدی کے اوپر 12 سال میں, لیکن پراپر باڈی سے کروا کے. میرا 75 لاکھ روپے ایک عیدی کے اوپر خرچ ہوتا رہا ہے, لیکن میں نے ڈیلی ویجز ہے 37,500 کا ڈیلی ویجز کی تنخواہ بنتی ہے, میں نے وہ ان کو دی ہے جو اس وقت تھی منیمم جو ویجز سے, اس کو عید کے اوپر دی ہے, اس عید کے اوپر دیا ہے, اس عید کے اوپر بھی دیا ہے. میرا تو ختم نہیں ہوا پیسہ. 68 کروڑ پڑے ہوئے تھے جب میں آیا تھا, 68 کروڑ بینک میں پڑے ہوئے تھے, اور 98 میں سے 33 کروڑ کی آپ کی بلڈنگس جس میں ٹرانسپورٹ بھی ہے, بلڈنگ بھی ہے, لیب بھی, سارا یہ مجھے دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اب 68 کروڑ روپے ان سب بھی وائس چانسلر کو کہیں کہ آپ کے بینکوں میں اربوں سے زیادہ پیسے پڑے ہوئے ہیں. اگر میں نے 68 کروڑ کا انٹرسٹ سے اور ادھر سے فیس کی بچت کر کے اور خرچے کم کر کے کیا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ 3 پابندی آپ کرتے ہیں سارا کچھ سیدھا ہو جائے گا. گورنمنٹ پیسہ فنڈنگ بند کرے, نمبر 1. نمبر 2, لڑکوں کی فیس بڑھانے کے اوپر پابندی لگا دیں تاکہ بچے سفر نہ ہوں. اور نمبر 3 جو ایویلیویشن ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق کسی ایجنسی سے آپ کروا دیں. یونیورسٹی آپ خود بہت بہتر ہو جائیں گی. زبردست, مجھے آپ کی یہ سجیشن بہت پسند آئی ہیں, لگ رہی ہے آگے تک بھی پہنچ جائیں اور عمل بھی ان پہ ہو جائے. اچھا مجھے یہ بتائیں, چونکہ ہم ایویلیویشن کا ذکر کر رہے ہیں تو میں بھی یونیورسٹی کے فیز سے گزرا ہوں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹیچرس کے ہاتھ میں ہم نمبر دے دیتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ نے ان کو ایویلیویٹ کرنا ہے. اسٹوڈنٹس ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, یعنی ٹیچر کی کوئی بات نہیں بھی ماننے والی ہوگی, اسٹوڈنٹ مجبور ہو کے مانے گا کہ یار یہ میرے نمبر نہ کاٹ لے, مجھے ایکسٹرا فیس نہ بھرنی پڑ جائے سپلی قیمت میں, اور اس کی وجہ سے ہیراسمنٹ کی کیسز بھی سامنے آ جائیں اتنی جو ڈپینڈنسی ہوتی ہے. تو آپ اس سسٹم کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹیچرس کے ہاتھ میں سارے اسٹوڈنٹس کے نمبر دے دیے, اگر نہیں تو پھر اس کا الٹرنیٹ سسٹم کیا ہے؟ گزارا یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو آپ نے دکھتے والی بات ہے مجھے کہہ دی ہے. ہم ظالم بنے بیٹھے جو ٹیچر ہمارے ہیں, اور جو انتظامیہ ہے اس سے بھی زیادہ بڑی ظالم ہے. بالکل, اتنا اس کا مس یوز ہو رہا ہے جب ٹیچرس کے ہاتھ میں آپ کے نمبر آ جاتے ہیں, اتنا اس کا مس یوز ہو رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طریقے سے ہمارے بچے بچیاں وہ آپ یوں سب بلیک میل ہو رہے ہیں ٹیچرس کے ہاتھوں, کس طریقے سے یہ معاملات چل رہے ہیں. اور جو آدمی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے وہ آپ کے ماشاء اللہ آپ کے میڈیا کی زینت بن جاتا ہے. میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ لوگ جو ہراسمنٹ کرنے والے ہیں وہ منسٹروں کے ساتھ بیٹھ کے دعوت کھاتے ہیں. جب یہ ملک کا نظام ہوگا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک سدھر جائے گا؟ اتنی ہراسمنٹ کے کیسز ہیں, بچیاں روتی ہوئی میرے پاس آتی ہیں, ٹیچرس فیمیل میرے پاس روتے ہوئے ہیں, اور اگر میں نے کوئی ایکشن لیا ہے تو منسٹری تک دھار دھار پڑ گئی ہے. منسٹر ان جو کلپریٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے بھی کھائے انہوں نے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے خلاف زہر بھی نکلا. یعنی کیا سسٹم کے بینیفیشری یہ بینیفیشری ہیں, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کوئی نمبر ٹیچرس کے ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے. میں آپ کے سوال کا آپ جواب دے رہا ہوں. پہلے ہوتا تھا اینول سسٹم ہوتا تھا جس کی جناب بڑی انہوں نے باتیں کی, وہ ہوتا تھا. پھر وہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ آپ کے پیپر جو کیا نام ہے وہ مارکنگ کرتے تھے لیکن اوپر سے رول نمبر چینج کر دیتے تھے. کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کدھر آپ کا پیپر ہے. سیکرٹ سی چیز وہ کسی حد تک دیتا تھا. وہ پھر دیتا تھا جو آپ کا سیمسٹر سسٹم ہے, اس میں تو آپ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ, آپ نے ہر چیز ٹیچر کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے. پیپر اسی نے مارک کرنے ہیں, آپ کے پریکٹیکل کے وقت اسی نے بیٹھنا ہے, اس کے نمبر میں ہاتھ ہے, اس کے نمبر میں تو آپ کی جان ہے.
اور بچے بیچارے ہر طرح کے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اچھے گھر کے، غریب گھر کے، دے آر سفرنگ اے لاٹ، اور اوپر پروٹیکشن ان کو مکمل ملتی ہے جو کلپریٹ لوگ ہیں، اور اس کو ہر جگہ پہ ان کا رسا دراز ہے، اور رسا دراز ہونے کے ساتھ ساتھ جو اچھے لوگ ہیں. میں ایک دفعہ مجھے بلایا جس نے نیب والوں نے، اچھا کیس کے سلسلے میں نہیں، مہمان خصوصی کے طور پہ. یہاں آپ کی وہ تھی محفل تھی ہماری مزاح جو الحمرہ آرٹ کونسل، جی جی، وہاں پہ وہ ہر سال پورے ساؤتھ پنجاب سے کمپٹیشن کرواتے تھے، تقریری مقابلے کرواتے تھے. اب وہاں پہ جو پہلی دوسری تیسری پوزیشن والے لوگ ہوتے تھے ان کو بلا کے آگ میں بڑا، سب ٹیچر آتے تھے، بچیاں سب آتے تھے، ان کو انعامات دلواتے تھے وہ پہلی دوسری تیسری پوزیشن والے. تو انہوں نے وائس چانسلر کو بھی بلایا ہوا تھا، اور میں ینگ وائس چانسلر تھا سب سے، لیکن مجھے ایز اے مہمان خصوصی انہوں نے بلایا. تو میں نے ایک سوال کیا ان سے، ایڈیشنل جنرل تھے، ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے اس وقت انچارج جو تھے. میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا میری ذرا غور، ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب میری بات آپ ذرا غور سے سن لیں. ہاری میں توجہ کی کہ کیا بات ہو رہی ہے، کیا کوئی بیماری ہونے لگی ہے. خیر میں نے کہا ایک زمانہ ہوتا تھا جب میرا گاؤں ہے نوابپور، اور وہاں سے جب نکلتے تھے تو دریا کے کنارے ہمیں سفید تیتر اور کالا تیتر مل جاتا تھا شکار کے لیے. میں تو شکار کبھی نہیں کیا، لیکن جو میں نے سنا. اچھا اس کے بعد تھوڑے سے آگے چلے جاتے تھے لیا والی سائڈ پہ، چوبارہ والی سائڈ پہ، ہمیں وہاں پہ ہرن بھی مل جاتے تھے. میں نے کہا آج بارڈر تک ہمیں کچھ نہیں ملتا. صحیح بات. میں نے کہا اس کی میں مثال ایسے دیتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب پورے محلے میں ایک آدمی کرپٹ ہوتا تھا تو سارا محلہ اس کا سوشل بائیکاٹ کرتا تھا، اور بائیکاٹ اس طرح کرتا تھا کہ بھائی نہیں یہ تو کالا ہے، یہ تو کرپشن کرتا ہے، یہ تو پیسہ کماتا ہے، آرام کھاتا ہے، وہ سارے بھائی اس کا بائیکاٹ کرتے تھے. میں نے کہا یہ وہ دور ہے جو وہ دور تھا جو تیتروں والی. میں نے کہا آئیے آپ کو سنائیے. میں نے کہا اب جس طرح وہ نایاب پرندے یا جانور نہیں ملے، اب ایماندار بندہ اگر اس محلے میں وہ بھی ایک باقی بچائے، اور اس ایک کی وہ مٹی پلیت ہوتی کہ پورے کا پورا محلہ اس کا سوشل بائیکاٹ کرتے. صحیح بات ہے. میں نے کہا جہاں پہ آپ نے کرپٹ لوگوں کو پکڑنا ہے، ان کو سزا دینی ہے، کیفر کردار تک پہنچانا ہے، وہاں پہ آپ ان لوگوں کو بھی بچائیں ان کرپٹ لوگوں سے جن کا جینا ان لوگوں نے حرام کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو وہ بڑا ان کو سمجھ آئی. میں نے کہا ان کو بھی آپ سیفٹی پرووائڈ کریں، وہ نیچے سے بھی غیر محفوظ ہیں، اوپر سے بھی غیر محفوظ ہیں. اگر ان کو آپ نے نہ بچایا تو یہ نسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور پھر ہر آدمی وہی کالے قوانین اور وہی آپ کا یوں سمجھ لیں کہ وہ بیعت کرنے والی بات ہے. جی جی، ہر کوئی بیعت کرے گا، پھر قوم ساری سفر کرے گی. تو ان کو میں نے کہا آپ اکیلا مت چھوڑیں. تو کرپشن جو ہے، دیکھیں کرپشن ہمیں لے کے بیٹھ گئی ہے. میں اب سیاست کی طرف نہیں آنا چاہتا، آپ نے کیونکہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، بالکل، لیکن ریلیٹڈ بھی ہے. اب چائنا کو دیکھیں، چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا، اس کی جو پاپولیشن ڈینسٹی تھی وہ ہمارے سے زیادہ تھی. یعنی ہمارے اگر 1 کلومیٹر اسکوائر میں 100 بندہ رہتا تھا تو اس کا 200 رہتا تھا. ہمیں امیر ہونا چاہیے تھا ان کے مقابلے میں. آزاد پہلے ہوئے، پاپولیشن ڈینسٹی کم تھی، اور فرٹائل لینڈ ہے، ہر چیز یہاں پہ موجود ہے. ہمیں کوئی شعار ہونا چاہیے تھا. اگلا سوال میں آپ سے پوچھوں گا، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ملک ٹوٹ گیا. بالکل. اب ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ کے جو ریزروز ہیں 15-16 ارب کی ایک وہ لکیر انہوں نے کھینچی ہوئی، آپ 15-16 ارب تک پہنچ جائیں. ان 15-16 ارب ڈالر میں آپ کے اپنے کتنے ہیں، اور باہر سے قرضہ لے کے آپ نے کتنا ڈالا ہوا ہے؟ دیکھیں ابھی بھی وقت ہے سدھر جائیں. اور میں ایک تجویز میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا آپ نے جو یہ ٹوپی ڈرامے کیے ہوئے ہیں کہ جی فلاں نے غلط کام کیا، اس کو پکڑ کے جیل میں کر دے، وہ کر. میں نے کہا پہلے تو آپ دیتے تھے NRO بڑے لوگوں کو. میری یہ سجیشن ہے، میری اپنی ذاتی طور پہ، کہ ایک دفعہ پوری قوم کو NRO دے دیں، پوری قوم کو بلا تفریق آئینی طور پہ ان کو کہہ دیں کہ جو کچھ ہم نے کھایا کھا لیا، کما لیا، ہم کو اس وقت آگے لٹکا دیں گے چوک کے اوپر اگر کسی نے کیا تو. ورنہ اگر آپ اسی جگہ کے اوپر چلتے رہے تو یہ تماشا ختم نہیں ہونے والا. کبھی اس کو پکڑ کے آپ نے اندر تم دیا، کبھی اس کو پکڑ کے اندر تم دیا. ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے کہ وہ بیٹھا بندہ روٹی باندھنے کبھی ادھر سے توڑ لیتا تھا، کبھی ادھر سے توڑ لیتا تھا، روٹی ختم ہوئی لیکن بیلنس نہیں ہوا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم ان فضولیات سے بھی نکلیں. میرے سمجھ اگر میں بھی ہوں مجھے بھی NRO دے دیں، وہ مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن میں بھی مان رہا ہوں قوم سے، ساری قوم کو ایک ہی دفعہ، ساری قوم کو دے دیں تاکہ ہم اس علاقے سے نکل کے
ری بلڈ کریں اپنی نیشن، اپنے تعلیمی نظام کو بھی ابھاریں، اپنے سارے نظام کو، اور اس کے بعد ہر ادارہ اپنے دائرۂ کار میں رہ کے کام کرے. اتنا خوبصورت ملک بن جائے گا ہمارا، اتنا خوبصورت بن جائے گا. ہمارے جو ادارے ہیں ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر میں فرض کیا میرے بس میں ہوتا تو میں نے 3 دفعہ ٹیسٹ بھی دیا، لیکن مجھے کیڈٹ کالج میں داخلہ نہ ملا، ٹھیک ہے نا جی. اگر میرا بل تو کھائی تھی کہ میں ادھر جاؤں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ملک کا سوچنا ہے، ہمیں سب کا احترام کرنا ہے. ادارے ہمارے لیے متبر ہیں، سیاستدان متبر ہیں، اور پبلک سب سے زیادہ متبر ہے، جو اس وقت بیچاری پس کے رہ گئی ہے. لیکن اس فضول یاد سے ہمیں نکلنا پڑے گا. ہر ادارہ اپنا کام کرے. ایک دفعہ این آر او دے دیں، اس کے بعد ہر ادارہ اپنا کام کرے، اپنے کام کے مطابق اور آئین کے مطابق کام کرے. لکھ پڑھے میں سب کچھ ہے، لیکن کچھ تو ان نون نمبر آ جاتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ اس سے بچائے. اچھا، سیکنڈ لاسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ پچھلے 5-10 سالوں میں ہم نے ایک ایسا طبقہ دیکھا ہے جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے. وہ مخالفت کر رہا ہے یونیورسٹی کلچر کی، وہ مخالفت کر رہا ہے ڈگری کلچر کی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اسکل سیکھ لیں، آپ کسی ڈگری کی طرف نہ جائیں، آپ یونیورسٹی کی طرف نہ جائیں. تو آپ اس طبقے کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ اس کے مخالف ہیں؟ دیکھیں، میں 100% نہ اس کو سپورٹ کرتا ہوں، نہ 100% اس کی مخالفت کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس ڈگری کی بھی اہمیت ہے، ضرورت ہے. کیونکہ ڈگری میں جس ڈیپتھ تک آپ کو پڑھایا جاتا ہے اور جس ڈیپتھ تک آپ کو اسٹڈی یا آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ ایک ڈپلوما یا یعنی آپ کہہ رہے ہیں اسکل، میں اس کے بھی آدمی ہوں، لیکن وہ ان ڈیپتھ پورے کا پورا سبجیکٹ کور ہوتا ہے، کہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کو زیادہ ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ٹیکنیکل سائڈ ہے، جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر فوکس کریں، اسی تعداد کو بڑھائیں، اس کے ایریاز کو اسپیشلائز کریں. آپ کے جو ٹیکنالوجی کالجز ہیں، میں ان کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہوں، کیونکہ میں وہاں پہ آتے تھے ایف ایس سی بیس کے اوپر اور ڈپلوما بیس کے اوپر ایڈمیشن ہوتے تھے، تو مجھے پتہ ہے نمبر کس طرح 90% 95% نمبر لے کے آتے تھے، اور جو کچھ ہوتا تھا اندر سے مجھے سارا پتہ ہے، دیکھا ہوا ہے. اگر کسی نے ڈبیٹ کرنی ہے میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں. اب بات یہ ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، مثال کے ایک تو آپ کی ٹوٹل جو بے روزگاری شروع کا آپ کا سوال تھا، ایک تو اس کی کھپت ہو جائے گی، پھر سیلف امپلائمنٹ ہو جائے گی، پھر لوگ اپنا روزگار خود بنانا شروع کر دیں گے، حکومت کے اوپر پریشر کم ہو جائے گا، اور ہر آدمی ایک آپ سمجھ لیں کہ حقیقی معنوں میں اس قوم کی جو ترقی ہے اس میں اپنا رول ادا کر رہا ہوگا. اور اس کی اسپیشلائز ایریا ہیں، آپ کے فرٹیلائزر میں ہیں، آپ کی میکینیکل سائڈ پہ ہیں. ایک میکینک ہی ہوتا ہے، آپ کا انجن کا اسپیشلسٹ اور ہے، آپ کا بریکوں کا اور ہے، آپ کا جو اس میں ہوتا ہے اپنا ایئر کنڈیشن ہے اس کا اور ہے. یعنی آپ اس کے اوپر جتنی توجہ دیں، پرٹیکولر پارٹ کے اوپر اس کی ٹریننگ دیں، 6 مہینے کی سال کی دیں. پھر میں کہوں گا ادھر سے باہر سے بلا لیں، ان سے کچھ نہیں ہونا. ٹریننگ دینے کے لیے باہر سے کسی کمپنی کو آپ ہائر کر لیں اور وہ ان کو ٹرین کر کے دیں گی، اور آپ کے یوتھ اور شہری بننا شروع ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ لڑکے پڑھنے لکھنے کے بعد میٹرک کے بعد آپ کرتے ہیں. میٹرک کے بعد وہ پتہ ہے غریب لوگ ہیں، نہیں پڑھ سکتے، کم از کم اپنی دکان لگا کے اپنا کام تو کر سکتے، روزگار کے قابل تو ہو سکتے ہیں. ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے. جو زمینی حقائق ہیں، زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں کرتا، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی ہے کہ کچھ اب کام شروع کر دینا چاہیے، ہونا چاہیے، یعنی ڈگری اور سکلز کو پیرلل لے کے چلنا چاہیے. پیرلل لے کے بے شک ڈگری کے اوپر آپ کم فوکس کریں، کم تعداد میں وہ نکالیں، کیونکہ ہیوی بھاری بھرکم میں زیادہ لوگ نہیں چاہیے، جتنے ہیں کافی ہیں. کوالٹی چاہیے، جتنی تعداد ہے ان کو کام بھی نہیں کر سکتے، کام اس لیے نہیں کر سکتے اس کے حساب سے انفراسٹرکچر بن چکا ہے، لیب بن چکی ہے، اسٹاف پرماننٹ آپ کا آ چکا ہے. اب آپ ان کو کام کریں گے، اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کے جو یوٹیلائزیشن آپ جو آپ کی فیسلٹیز ہیں آپ اس کو یوٹیلائز پراپرلی نہیں کر رہے ہوں گے. وہ کتنے ہیں، اس کو آپ ذرا مضبوط کر لیں. اچھا، آخری میرا سوال یہ ہے کہ ہماری یہ پوڈ کاسٹ وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ابھی یونیورسٹی میں آنا ہے، وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو بھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ان کا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، اور وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے جو یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اور پھر وہ اپنی لائف میں اسٹرگل کر رہے ہیں. تو ان تینوں طبقوں کو آپ کوئی جامع پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں، جامع پیغام یہ ہے کہ جو ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے آپ کے پیرنٹس کے اوپر جگہ سائی ہو، آپ کے اپنے اوپر جگہ سائی ہو، یا اس ملک کے اوپر کوئی آدمی جگہ سائی کرے. کیونکہ جب ہمارا شہری ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ سیدھی بات کرتے ہیں، یہ پیک ہی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. میں نے سنا ہے خود یہ ساری چیزیں. آپ کی جو کچھ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں، سعودیہ جاتے ہیں
اور دوسرے جو آپ کے عرب ممالک جاتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں بنگلہ دیشی لوگوں کو اور انڈین لوگوں کو بجائے پاکستانیوں کے. بجائے پاکستانی کو. تو مہربانی کریں آپ تھوڑا سا جو بھی اور جو داخلہ لے رہے ہیں محنت کریں اور جو میرے خیال میں والدین کی عزت کریں اور اپنے کام سے غرض رکھیں اور فضول اور غلط قسم کی اس میں نہ جائیں اور سوشل میڈیا سے بھی اوائڈ کریں رات کے 12 بجے کے بعد. یعنی رات کے 12 بجے سے پہلے چلا لیں سوشل میڈیا. اس سے پہلے ٹیکنیکلی سونے کا بھی ٹائم ہوتا ہے. صحیح ہے. چلیں یہ جی آپ کا میسج تھا نوجوانوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بڑی پروڈکٹیو آپ نے باتیں کی. تو ناظرین یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ. یہ ہمارا جو ٹاپک تھا آج وہ ایجوکیشن تھا. ہمارا کنسرن تھا وہ ایجوکیشن تھا اور ایجوکیشن کے ساتھ ان امپلائمنٹ تھا. اور جو میرا فیوریٹ سوال تھا آج کا وہ یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کے نمبر آپ ٹیچرس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, ٹوٹل ڈیپینڈنسی ہو جاتی ہے. اس کی مرضی ہے وہ اسٹوڈنٹ کو بلیک میل کرے اور وہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو ٹیچر کی اچھی ہر بری ہر بات اس کو ماننی پڑتی ہے. تو اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی سجیشن یہ تھی کہ آپ کوئی انڈیپینڈنٹ باڈی بنا دیں, انٹرنیشنل باڈی بنا دیں جو ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ہو آپ کے یونیورسٹیز کے ماحول سے. صرف اس کی ایویلیویشن کرنی ہو یا فی الحال کے طور پہ آپ ایویلیویشن کو سیکرٹ رکھ لیں, وہ بام ہو تاکہ کسی ٹیچر کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ کون سا اسٹوڈنٹ ہے. تو اس طریقے سے یہ جو چیز ہے امپروو کی جا سکتی ہے. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. خدا حافظ.